السلام علیکم ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں مہمان شخصیت ہے مفتی محمد احمد شہباز صاحب، جو کہ روحانی معالج ہے۔ یہ فاؤنڈر ہیں شفاء الدہر کے، جہاں پہ لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں زیر بحث رہیں گے بڑی اہم موضوعات، جس میں خواب کی تعبیر، نام کا علم، جادو کے اثرات، روحانی بیماریاں، ان کی تشخیص اور ایسے کئی اور موضوعات ہوں گے جو شاید آپ نے اس سے پہلے ان پہ ڈسکشن نہیں سنو۔ السلام علیکم محمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، ہمیں موقع ملا کہ ہم ایسے اہم ٹاپکس جو ہیں ان میں نالج حاصل کر پائیں گے، آپ سے گفتگو کر پائیں گے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عالم دین جو ہوتا ہے اور خاص کر کے مفتی حضرات جو ہوتے ہیں، وہ تو مساجد میں اور دین کی دوسرے طریقے سے خدمت میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ آپ کو یہ کیسے اتفاق ہوا روحانی معالج بننے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، عالم دین بھی ہوں، درس نظامی کیا ہے، مدرسے میں پڑھے بھی ہیں، پڑھائے بھی ہیں، مسجد میں بھی امامت خطابت کے فرائض سر انجام دیے ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اور دعا بھی یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت مرتے دم تک اپنے دین کا کام لے لے۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے جس سے وہ اپنے دین کا کام لے۔ تو روحانیت کی طرف ضرورت تھی، اپنے ساتھ معاملات اس طرح کے ہو گئے تھے کہ کافی روحانی علاج کے معاملے میں کافی دھوکے کھائے، بہت سارا پیسہ برباد کیا، وقت برباد کیا۔ جیسے بندہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس زیادہ دیر اگر جاتا رہے تو کہتے ہیں کہ وہ آدھا ڈاکٹر ہو جاتا ہے۔ تو اس دوران ہی دلچسپی ہوئی کہ اس کو سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد پھر لوگوں کا علاج کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا ایمان بھی بچا سکیں اور اپنا پیسہ بھی بچا سکیں۔ آپ کی اس بات کے اندر ہی ایک کنفیشن بھی ہے کہ اس فیلڈ کے اندر دھوکے باز لوگ بہت ہیں۔ جی بہت زیادہ۔ اس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ میں بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ آپ سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آپ جیسے لوگ اگر مل جائیں تو سب کچھ ہی پوچھ لینا چاہیے۔ کچھ موضوع ایسے بھی ہو گئے جو شاید آپ کی ڈومین میں نہ فال کرتے ہو تو آپ ان کی تردید کر سکتے ہیں، لیکن میرا کام ہے سوال کرنا۔ خواب کی تعبیر ایک ایسا موضوع ہے جو بڑا انڈسکسڈ ہے۔ کیا واقعتاً خواب کی تعبیر ہوتی ہے؟ خواب سچے ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ تو بالکل سچے ہوتے ہیں، اور عام انسانوں کے جو خواب ہیں وہ بعض اوقات سچے بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات خیالات بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کچھ ہوتی ہے اور صورت کچھ ہوتی ہے۔ بعض خواب ان کی صورت اتنی بھیانک ہوتی ہے اور تعبیر اتنی اچھی ہوتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ بعض خواب اتنے خوبصورت ہوتے ہیں مگر ان کی تعبیر بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک خواب آیا تھا ملکہ زبیدہ کو، خواب کی صورت بڑی بھیانک کہ ان کی شرمگاہ سے انسان تو انسان، چرند پرند، جانور، ہر چیز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا تو پریشان، گھبرائی۔ انہوں نے ملازمہ سے کہا، اس وقت تھے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تعبیر الرؤیا لکھی ہے، ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ ان کو بتانا نہیں ہے کس کو خواب آیا ہے۔ ملازمہ گئی تو امام صاحب نے پوچھا کہ یہ خواب آیا کس کو ہے؟ ملازمہ کہنے لگی جی مجھے آیا ہے۔ کہتے اٹھ جاؤ، یہ خواب تمہیں آ ہی نہیں سکتا، بتاؤ کہ یہ خواب آیا کس کو ہے؟ تو ملازمہ آئی، ملکہ سے پوچھا، ملکہ نے کہا اچھا بتاؤ۔ جا کے کہا کہ یہ ملکہ زبیدہ کو خواب آیا ہے، تو امام صاحب نے کہا کہ بالکل ان کو خواب آ سکتا ہے۔ اللہ ان سے ایسا کام لیں گے جس سے انسان بھی فائدہ اٹھائیں گے، جانور بھی فائدہ اٹھائیں گے، نباتات، جمادات، چرند پرند، ہر چیز اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر اس خواب کی تعبیر سچی ہوئی۔ اللہ نے ملکہ زبیدہ سے کام لیا۔ حاجیوں کے لیے مکہ کے اندر جو نہر زبیدہ بنائی گئی تھی وہ ملکہ زبیدہ نے بنائی تھی۔ یہ اس خواب کی تعبیر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ہیں حضرت ام فضل، انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا حصہ کٹا گوشت اور ام فضل کی گود میں آ گیا۔ بڑی پریشان ہوئی، حضور علیہ السلام سے کہنے لگی میں نے خواب دیکھا ہے، اچھا نہیں ہے، میں بڑی پریشان ہوں۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا ام فضل، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں اللہ بیٹا دے گا اور وہ تمہاری گود میں کھیلے گا اور تم اپنے بیٹے قاسم بن عباس کے ساتھ اسے دودھ پلاؤ گے۔ یہ خواب سچا ہوا۔ تو بعض خواب ان کی صورتیں بڑی بھیانک ہوتی ہیں اور تعبیرات بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی خواب تب تک خواب رہتا ہے جب تک کسی کو بتا نہ دیا جائے۔ جب بتا دیا جائے تو پھر اگلا بندہ جو اس کی تعبیر کر دے وہ اس کی تعبیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خواب اس بندے کو بتائیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ اگر وہ زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے تو آپ کی خیر خواہی میں نکالے،
اور اس کو بتائیں کہ جو علم جانتا ہے. تو خواب جو ہے ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے. اچھا، میں اب کچھ ایسے خواب ہیں جو عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں ان کے بارے میں پوچھوں گا. پہلے مجھے یہ بتائیں، اگر کسی نے بھیانک خواب دیکھ لیا ہے تو کیا صرف اگر وہ صدقہ کر دے اس کا وہ ٹل جائے گا معاملہ؟ ہاں بالکل، ایک صورت صدقہ کرنے کی بھی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بندے نے خواب دیکھا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے، وہ معاملہ ٹھیک. اور اس کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ بائی جانب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے تھوک دیا جائے تو وہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. باقی صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اور بالکل کرنا چاہیے کہ اندر جو ہے ہاں جو مصیبت تکلیف آنے والی ہوتی ہے اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں. کوئی بیسک اس میں ٹرمینالوجی ہے ایسی کہ پتہ چل جائے کہ یہ خواب تھا تو یہ سچا ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر ہو سکتی ہے، اور یہ ایک وسوسہ تھا اور یہ جھوٹا. سحری کے جو خواب ہوتے ہیں یہ اکثر سچے ہوتے ہیں. یہ چاہیے اوقات سے وقت سے. اچھا، سحری کے. اور دن کے جو خواب ہوتے ہیں وہ خیالات ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. رات کے وقت جیسے ہی سوئیں آپ، جیسے ہی سوئیں، رات کی ابتدا میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ سارا دن بندہ کام کاج کرتا رہتا ہے، جو سوتا ہے تو وہی دماغ چلتا رہتا ہے، وہی بات ذہن میں آتی رہتی. بالکل ٹھیک. اب میں اہم خواب ایک آپ سے پوچھنے والا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، ماشاءاللہ ہم نے خواب میں ان کو دیکھا ہے. تو جنہوں نے ان کو دیکھا ہوتا ہے کیا واقعی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہوتا ہے؟ اور اس خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ جی، جنہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا ہے انہوں نے حقیقت میں ہی رسول اللہ کو دیکھا ہوتا ہے. ارے واہ، سبحان. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر کسی کی شکل اختیار کر سکتا ہے، میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. تو خواب میں جو حضور کی زیارت کرے گا وہ حضور کی ہی زیارت کرے گا، کوئی آپ کی مثل یا آپ کا ڈپلیکیٹ بن کے نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. اس کی تعبیر کیا ہوگی اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہونی ہے؟ یہ تو خوش نصیبی ہے، قسمت کی بات ہے. اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہو. یہ تعبیر لے سکتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی روز محشر میں ان کی زیارت ہوگی، بات کریں. جی، روز محشر میں تو حضور کی زیارت ہر امتی کو ہوگی، اور ہر امتی کے لیے حضور اپنے سینے میں درد رکھتے ہیں. جی. اور ہر امتی کو حضور سے محبت ہونی چاہیے کہ کل قیامت والے دن حضور کے ہاتھوں جام کوثر بھی نصیب ہو اور آپ کی شفاعت بھی نصیب ہو. میں چند اور ایسے خواب ہیں جو عام طور پر دیکھے جاتے ہیں. اگر کوئی شخص مرد یا عورت خواب میں سانپ کو دیکھ لے، اس کی کیا ممکنہ طور پر تعبیر ہو سکتی ہے؟ سانپ کی جو تعبیر ہوتی ہے نا جی، یہ دشمن سے ہوتی ہے. اگر خواب میں سانپ نے نقصان پہنچا دیا خواب دیکھنے والے کو یا جس کے متعلق دیکھا جا رہا ہے، سانپ نے نقصان پہنچا دیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دشمن نقصان پہنچائے گا. اور اگر بندے نے خواب میں سانپ کو مار دیا، کچل دیا، ختم کر دیا اس کو، یا اس سے بچ گیا، تو یہ تعبیر یہ ہوگی دشمن غالب نہیں آئے گا، دشمن پہ یہ غالب آئے گا اور دشمن کے نقصان سے محفوظ رہے گا. یعنی اس کو برتری حاصل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ خواب میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی موت واقع ہو گئی ہے، ان کو یعنی کسی حادثے میں یا کسی طریقے سے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو تیری زندگی بات گئی ہے. کیا یہ درست ہے اس کی تعبیر؟ جی، اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں وہ مختلف صورتوں پہ منحصر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی کے لیے دیکھنا کہ وہ خواب میں مر گیا ہے، ایک ہوتا ہے اپنے لیے دیکھنا، اور پھر اس میں بھی آگے صورتیں ہوتی ہیں کہ خواب بندے نے دیکھا ہے کہ بندہ بیماری میں ہے، وہ خواب دیکھتا ہے کہ مر گیا. بندہ قرض میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، اتنا پریشان ہے، خواب دیکھتا ہے کہ مر گیا. اب جس نے بیماری میں دیکھا ہے اپنے آپ کو کہ مر گیا ہے، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ بیماری سے اللہ اسے صحت کی طرف لے جائیں گے. اور جس نے یہ دیکھا ہے کہ مقروض ہے اور مر گیا ہے، اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست کر دیں گے، قرض سے اسے نجات مل جائے گی. یہ خواب کی صورت پہ منحصر ہے. اور کسی کو دیکھا اگر مر گیا، اگر کسی کو دیکھا کہ وہ مر گیا تو اس کی بھی صورت دیکھی جائے گی. اگر بیماری میں اسے دیکھا ہے تو اسے صحت مل جائے گی. اگر پریشان حالات میں اسے دیکھا کہ وہ مرا ہے تو پریشانیوں سے نجات مل جائے گی. یعنی وہ بندہ نہیں مرتا، وہ چیز مر جاتی ہے. وہ چیز مر جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی زبردست. اس کے علاوہ آپ خواب کے بارے میں مجھے یہ بتائیے گا، سفید گھوڑے کو دیکھ لینا یا کسی اور جانور کو دیکھ لینا خواب کے اندر، تو یہ جانوروں کو دیکھنے سے یہ مختلف جانوروں کی مختلف تعبیر ہو سکتی ہے. ہاں جی، مختلف جانوروں کی مختلف تعبیرات ہیں. گھوڑے کو دیکھنا اچھا ہے، اونٹ کو دیکھنا اچھا ہے، موذی جانوروں کو دیکھنا یہ اچھا نہیں. جیسے شیر وغیرہ. ہاں، ان کی تعبیر اچھی.
شیر کو دیکھ لیا شیر کو دیکھ لیا تو شیر کی تعبیر بھی دشمن ہی کی طرف ہوتی ہے, حاسدین کی طرف ہوتی ہے. پھر آگے اس پہ منحصر ہے کہ اس نے نقصان پہنچایا یا اس سے بچ گیا. پھر وہ اسی طرح آپ کا جو ہے بالکل ٹھیک. جناب بہت شکریہ خواب کے موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے, اور اس میں بڑی اہم چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی. میں جو لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خواب جو ہیں وہ نیچے ہمیں میسج کریں تاکہ ہم مفتی صاحب سے دوبارہ آپ کے خوابوں کے بارے میں بھی ایک اور سیشن کریں.